سچائی اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب اس کی تمام والے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم کا 26 پارہ سورہ قاف کا تیسرا رکوع آیت نمبر 31 جو تلاوت کی تھی اس کے بعد بقیہ آیات انشاءاللہ سمجھنے میں بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آیت نمبر 30 کے حوالہ دلا جہنم دی وسعت کس قدر وسیع ہے اور جہنم دی ہولناکیاں سماعت فرمایا۔ اس مقام کے رب کائنات متقین کے نال جو وعدہ فرمایا گیا ہے قرآن کریم کے متعدد مقامات مختلف انداز کے نال رب کائنات اس نے بیان فرمایا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ یہ جنت انہوں نے قریب کر دی جائے گی۔ کیڑی جنت اور کن آواز سے جنت کیونکہ رب کائنات محبوب کریم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دیگر صفات نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات مبارکہ دی جو ایک صفت موجود ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ رب کائنات ارشاد فرمایا بے شک کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام اثر داروں بھیجیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ حق دینار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کی لگائی گئی کہ بشیر و نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی بشارت دینے والے بھی نے اور جہنم تو ڈرانے والے بھی نے۔ لہذا آیت نمبر 30 سے حوالہ دینا نذیرہ ڈرایا گیا کہ بچ جاؤ۔ ایک نا جہنم ہے نا ایک بچے کا خلونا نہیں دے اور زندگی کا مقصد بھی بیان فرما دیتا گیا کہ دوس اپنی زندگی میں بیکار ضائع نہ کر، معصیت اور گناہوں کے اندر اس کو برباد نہ کر، بلکہ اس زندگی کے اندر یہ جڑے تو سانس دیتے گئے نا یہ معمولی نہیں، پورے رب کریم بیکار نہیں بنائے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اے انسان ذرا غور کر تخلیق کائنات کے اندر ایک تنکا بھی تمہیں بیکار نظر نہیں آئے گا، ایک تنکا کے بیکار نظر نہیں آئے گا۔ تو کیا اس انسان کو رب کریم بیکار بنا دیتا ہے؟ اس واسطے بنایا ہے کہ وہ غلاموں کی دلدل کے اندر مبتلا ہو کے رب کریم نے اس عظیم شاہکار کو تو جہنم چلا جائے نہ، بلکہ رب کائنات زندگی اس واسطے دیتی ہے کہ تو متقی بن جائے، تو پرہیزگار بن جائے۔ اس طرح سے ادھر ملازمت حاصل کرنی ہوئے، ادھر یونیورسٹی کے اندر کالج کے اندر داخلہ لینا ہوئے تو سٹیٹس مقرر ہوتا ہے نا، انہوں نے اتنے نمبر ہوں گے تو پھر داخلہ ملے گا، کیوں نہیں؟ رب کریم بھی معیار مقرر فرمایا جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق، دونوں چیزیں موجود ہیں، اور جنت کے اندر جائے گا کون؟ وہ معیار رب کائنات رکھ دیتا ہے۔ رب کائنات فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ جنت قریب کر دی جائے گی، مولا کنا دے فرمایا للمتقین، متقیان دے۔ ان
ضرورت کس بات کی ہے کہ اسی متقی بن جائیے، اسی پرہیزگار بن جائیے۔ متقی کس کو کیا جاتا ہے؟ مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر سوال کیتا حضور ایک فرما دیو کہ تقوی یہ دی تعریف کی ہے۔ حضرت ابن عباس مفسر قرآن فرمایا خاد اور جھاڑی ہو گئے، اس جھاڑی میں جو گزرن واسطے کہہ رہے ہیں تو کی کرے گا؟ شاید میں اس کی تو حضور اپنے کپڑے سمیٹ لواں گا اور بچا کے میں نکل جاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا پھر سن، اس دنیا کے اوپر جا بجا گناہاں دیا جھاڑیاں، یہ شیطان نے جال فساد بچایا ہے، یہ گناہاں دیا جھاڑیاں تو بچ کے نکل جان دا نام ہے تقوی۔ تقوی فعل متقی اس کا فائل، تو تقوی اختیار کر متقی بن جا۔ جب تو متقی بن جائے گا تو پھر تو جنت دا وارث ہے۔ پھر جب کسی بھی ملک دا ویزا مل جاتا ہے نا، تو جب وہ ویزا ہوتے کول موجود ہوتا ہے، اسٹمپ لگی ہوتی ہے، تو نہ ایئرپورٹ تے کوئی روکتا ہے جان لگیا تے نہ جتھے لینڈ کرنا ہے اوتھے کوئی روکتا ہے، بلکہ خوشی ان کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تیرے کو ویزا موجود ہے تو اندر داخل ہو جائے، ساری اسٹیٹ کے اندر تو جا سکنا ہے۔ اسی طرح یہ تقوی دا یہ ویزا جب مل جائے تو پھر جنت جان لگیا تو روکے گا کوئی نہیں۔ یہ جب ویزا تقوی دا کول ہوئے گا نا تو پھر یہ لائسنس کول ہوئے گا تو پھر جنت کے اندر تنو روکنے والا کوئی نہیں، بلکہ الحمدللہ آج نمبر 34 کے اندر جو جنتیاں دے نال انہاں دا استقبال کی جائے گا انشاءاللہ موسم بھی عرض کرنا یہ قائد نے وفا کی دیوانا کل سے رب کائنات فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، پھر جنت نونا کے قریب کر دیتا جائے گا۔ جب جنتی جنت کے داخل ہو بغیر روکیا نہیں جائے گا، غیر بعید، جنہوں کیا کہنا نو پکا ویزا مل گیا، فلاں ملک دا انہوں پکا ویزا مل گیا، انہوں گرین کارڈ مل گیا، فلاں مل گیا ہے، اور کوئی انہوں پریشانی نہیں، بشرطے کی قوانین کی پاسداری کرے۔ اگر قانون توڑے گا پھر بطور سزا انتقال دیتا جائے گا۔ ہاں اگر متقی بن گئے ہیں تو پھر اس طرح آخری سانس تک قائم رہنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اے نہیں کہ لوگ جو بتا 6 مہینے متقی بن گیا کہ اگلے 6 مہینے گناہ دی دال دیتے ہیں، یہ نہیں بات۔ بات ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہیں کہ اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت دے نال اس بات تے ڈٹے رہے۔ جب آخری وقت آیا نا ہر انسان کے اوپر، ہر مومن کے اوپر، تو پھر شیطان اس میں پوری اپنی ہمت دوڑا دیتا ہے، اپنی طاقت صرف کر دے تاکہ میں گمراہ کر دے، ادا ایمان شیل لما۔ تو پھر جب بندہ ساری زندگی تقوی کے اوپر قائم ہے نا تو رب کائنات اس وقت اپنے بندے کی مدد فرمائے۔ یہ کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام، مولا میں زندگی دے تو اسلام والی، میرا دعا نہ کم نہیں بننا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان وہی کچھ ملتا ہے جن کی کوشش کرتا ہے، کوشش بھی کرنی ہے کہ میں دین اسلام دے چلا۔ اور پھر اگلی دعا کی کرنی ہے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا اللہ جب میری موت آئے تو میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، میری موت ایمان جو بھرا جائے، جب خاتمہ بالخیر ہو گیا، ایمان سے موت آ گئی تو پھر الحمدللہ کوئی ڈر نہیں۔ رب کائنات فرمائے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ رب کریم نے شرف فرمایا تنو جنت کے اندر 1 مہینے 6 مہینے سال 2 سال واسطے نہیں بلکہ ہمیشہ واسطے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رب کائنات فرمایا بے شک لوگ
جنہیں ایمان لے آئے اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کیتے اور آخری لمحے تک اپنے رب دی اطاعت اور فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا رہا حتیٰ کہ خاتمہ ایمان تے ہو گیا. رب کریم نے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب الجنہ اے وہ لوگ نے جڑے جنتی نے ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ واسطے جنت چلا. ایتھے بھی بات وہی بیان فرمائی گئی ہے. فرمایا کہ متقین متقین جب جنت داخل کرنے جائے گا غیر بعید پھر جنت تو دور نہیں ہوگی. آیت نمبر 32 ربی کائنات فرمایا جب جنتیوں جنت داخلے کا حکم فرمایا جائے گا پھر فرشتے جنتیوں یاد کرائیں گے اے اللہ کے مقربین بندیو اے خوش نصیبوں اے وہ لوگوں جنت اللہ راضی ہو گیا ہے اے وہ جنت دے جنت و مکرمہ وعدہ کی درگاہ سی نا اور نمازی بن جاؤ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. روزہ دار بن جاؤ اللہ جنت عطا فرمائے گا. ذکر کرنے والے بن جاؤ اللہ جنت عطا فرمائے گا. حدود اللہ کی پاسداری کرنے والے بن جاؤ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. جھوٹ چغلی حرام افعال تو رک جاؤ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. پھر کیویں انہوں نے خوشخبری دیتی جائے گی ہاذا حاضر کو کیا ہے سامنے نظر آتی ہے جب بندہ داخل ہونے کی کرے ڈرون لگے گا تو فرمایا جائے گا ہاذا اے جیو ما توعدونا جدا تواڈے نال وعدہ کیتا جاندا سی مولا وعدہ کنا نال فرمایا لکلی اواب حفیظ اے وعدہ انہاں سارے نال ہی جڑے اپنی زندگی دے اندر مالک دی طرف رجوع کرنے والے اور مالک نے فرمائے ہوئے احکامات کی حفاظت کرنے والے اس نگہبان کی طرف رجوع کرنے والے اس نگہبان کو سمجھنے والے کہ میرا کریم رب میرے سارے اعمال کو دیکھ لے. باقی بات کی بندے کا بنایا ہوا قانون بندہ ہوتے وہ پاسداری کے واسطے وہ عمل درآمد کے واسطے کھڑا ہوئے اسی وہ دیکھ دیا وہ قانون نہیں توڑ دے یار ساڈا کتنی گئے گزریا کہ رب کریم نو ساڈا سب دا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے نا. جب ساڈا ایمان ہے تو پھر ساڈا ایمان کیویں دا ہے. ایک طرف اسی یہ بھی کہتے ہیں کہ رب سب دیکھ رہا ہے دوسری طرف پھر وہ دیکھ دیا رب دی نافرمانی بھی کرتے ہیں تو پھر ساڈا ایمان کس خاطر ایمان جو ہے جڑا مضبوط اٹل بس یہ بندے نے بنائے ہوئے قانون دی اسی پاسداری کرنے ہو کہ بیٹھ دیا کم از کم پھر رب نے بنائے ہوئے قانون رسول اللہ نے فرمائے ہوئے قانون بھی اسی اسی طرح رب دے کو ڈریے کہ میرا رب مینوں دیکھ دے. بات دو چیزاں دے نال یا تے اللہ عز و جل اپنی محبت عطا فرما دے تے بندے دے اندر آ جائے شوق. یہ شوق جڑا ہے بڑا اعلی ہے. وہ کیڑی چیز ہے جڑی مقربین الہی نو ان نرم بستریاں تے سو نہیں دیندی. جب سانو بڑی شدید نیند آتی ہے تے وہ بستر چھڈ کے اٹھ کھڑے ہوندے نے او دا نام ہے شوق. دا نام کی ہے شوق. او دا نام ہے محبت. یہ سانو اللہ نصیب فرما دے یہ ضرور نہ ہوگا تے نہ ہوے یہ شوق نہ ہوے جذبہ نہ ہوے محبت نہ ہوے رب نال پیار نہ ہوے تے کم از کم رب دے ڈرنے کرو تے ڈرنے والے بھی ہے نا. بزرگ فرماندے نے دو چیزاں نال بات بنتی ہے یا شوق یا خوف. اللہ کے سب معاف فرمائے اللہ ساڈے ہاتھ رحم فرمائے نہ سانو شوق ہے تے نہ سانو خوف ہے تے پھر ساڈا حال کی ہونا ہے پھر اسا بگڑنا ہی ہے نا. اور جس قوم نو خوف ہی کوئی نہیں ڈر ہی کوئی نہیں اپنی منمانی جو دل کرے گا وہ کرا گے تے پھر وہ قوم بگڑ جاتی ہے وہ قوم راہ راست تو بھٹک جاتی ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر آیت نمبر 33 کے اندر جن میں بات عرض کر رہے ہیں یا شوق تے یا پھر بولو یا یہ میں پنجابی کہہ رہے ہیں نا الفاظ پنجابی دینے پر ہے حکم اللہ کا میں انشاءاللہ تلاوت کر دینا تھا سامنے. رب کائنات فرمایا من خشی الرحمن بالغیب شوق والے وہ لوگ نے جنہاں نے رب نو دیکھیا نہیں رب تے ایمان ہے
رب دی ذات نو ویکھیا نہیں پر رب دی ذات نو رب دی صفات دے نال پہچانے انہوں نے پہچان لیا مالک دے نال محبت کامل ہو گئی یہ نور اللہ دے نام ہے من خشی الرحمن بالغیب یہ دوسرا درجہ ہے کہ انہوں کا ایمان ہے کہ اللہ تیری ذات ہے اللہ ان اللہ بصیر بالعباد تیرا فرمان ہے میرا اس پر ایمان ہے کہ تو میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے میں تیرے گلو ڈر دیا ہوا مولا کوئی بھی گناہ نہیں کرتا اگر گناہ کا ارادہ شیطان وسوسہ ڈالتا بھی ہے میں ارادہ کر بھی لینا تیری ذات کو ڈر دیا پھر میں کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تیرے خوف دے سبب میں گناہ تو روک جانا من خشی الرحمن بالغیب وہ لوگ جڑے بن دیکھے اپنے رب کو ڈرنے والے اللہ اکبر اور خوف خدا انہوں نے رب کے اندر ریشے کے اندر اتنا رچ گیا ہے بس گیا ہے وجاء بقلب منیب پھر رب کریم انہوں نے دل بھی او دیتا ہے جس دل کے اندر اللہ عز و جل کا خوف رچے ہوئے ہے وہ خوف خدا کے سبب جڑی لائن رب چلایا ہوئے نا اتھے چلتے نے نہ دائی ہوندے نہ بائیں ہوندے یہ متعلق رب کہنا قرآن کریم کے دوسرے بارے کے اندر ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی دین کے معاملے اس وقت دنیا کے کوئی سمجھے نہیں تو یہ سمجھے کہ لو جی جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا تو لت پن دیتی ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا تو سر پھوڑ دیتا ہے یہ نہیں ہوگا نا تنو اختیار ہے تنو دونوں رستے دس دیتے فمن یکفر بالطاغوت چاہے تو کفر کر اپنی منمانی کر جو تیرا نفس کبھی کریا چاہے ویؤمن باللہ کو اللہ کی ایمان لایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی اتنا اختیار دیتا ہے رب کریم نے کہ تو ایمان لایا اور اللہ کی رسی میں مضبوطی دے نال پکڑ لے اللہ کی رسی کے لیے یہ اللہ کا قرآن اور سنت مصطفیٰ علیہ السلام سیدھا کرم کے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جنات کے اندر ساری صفات ہوتی ہیں نا میں لفظ کہتا ہے کہ آخر میں بات کروں گا کہ جنتیاں کا یہ پروٹوکول ہے نا وہ کیوں ہوگا اللہ آیت نمبر 34 رب کائنات فرمایا ادخلوها جب جنتی جنت داخل ہو لگیں گے نا تو جنہیں محافظین جنت نے فرشتے نے تو انہوں خوش آمدید کیا اس طرح بڑے لوگان پروٹوکول کے طور پہ انہوں نے خوش آمدید دعا سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا پھر انہوں نے کہتے ہیں مرحبا مرحبا دعا آنا مبارک ایسے ہی طرح جنتی جب جنت داخل ہو لگیں گے نا تو محافظین جنت انہوں کی کہیں گے ادخلوها بالسلام اور جنت داخل ہو جاؤ یہ سلامتی والی جگہ جی تو جنت جانا مبارک ہو گئے اب جنت جانا مبارک ہو گئے ذالکا یوم الخلود آج تسی امن اور سلامتی دلال اس سلامتی والی جگہ دے اندر داخل ہو جاؤ آج توڑا داخلی دا دینے زندگی کے اندر اللہ نے واسطے بڑے مسائل کا سامنا کیتا بڑی مشکلات کا سامنا کیتا بڑی لوگوں کی طنز و تشنیع بھی سنی لوگوں کے تانے بھی سنے لوگوں کا برا بھی کیا لیکن اسی استقامت دے نال ڈٹے رہے اس راہ کے اوپر گامزن رہے انہوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کی آؤ آج یہ صلہ ہے انہاں ساری مشکلات دا انہاں سارے لوگوں کے تانے سن کے جڑا صبر کیتا ہے نا لوگوں کی طنز و تشنیع سن کے دوسرا صبر کیتا ہے اسی کسی بھی نیک کام دے دل لا کے دیکھ لو کوئی بھی نیک کام ہوئے خالصتا اللہ کی رضا واسطے اسی اگے لا کے دیکھ لو پھر دیکھیو کبو زبان کے پتھر کاٹو دے کس قدر برسائے جاتے اور پھر انہاں جی اگر جسم کے اوپر ظاہری پتھر مارے گئے جسم زخمی ہوتا ہے یہ تکلیف ہوتی ہے جب زبان کے پتھر برسائے جاتے ہیں نا یہ جی تکلیف ہونا جسم کے اوپر برسائے جانے والے پتھران تو سخت ہے اور پھر اگر بندہ جسم کے اوپر برسائے جانے پتھر
تو برداشت کرے تو صبر کرے تو سیدھی راہ پر گامزن رہے کہ اللہ مجھے دے گا جی ملے گا جب تے پھر تیرے زبان کے پتھر برسائے جاتے ہیں اجر انشاءاللہ ہوتا بھی ملے گا. لہذا رب کریم نے ارشاد فرمایا اسے گھبرانا نہیں ڈرنا نہیں. اس دنیا والے نے باتیں نہیں سنیا آؤ اللہ کا قرآن موجود ہے ان کو سمجھو ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو اور سیدھی لائن جو بٹوڑے رہو کانو دنیا والے جو مرضی کرو. اس طرح کہ آج کے دور کے اندر ہر نیک بندے کے اوپر تنقید ہو گئی ان دیجیے کہ نہیں جی بولتے چھوڑو گواہی بات تسی بولو نہ بولو میرا تو تجربہ ہے. کیوں رب کریم قرآن کے اندر ارشاد فرمایا سورہ لقمان اٹھا دو سورہ لقمان کے اندر رب کائنات فرمایا حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر کہ میرے بیٹے اٹھ نمازی بن جاؤ اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دے. اور نے فرمایا جب تو نیکی کی تعلیم دینی ہے نا تو تیرے اوپر تیرے جسم کے اوپر بھی پتھر برسائے جانے نہیں اور تیرے زبانی پتھر بھی برسائے جانے نہیں. تے گھبرانا نہیں اس رستے کو چھوڑنا نہیں استقامت دے نال ڈٹیا رہنا ہے. اللہ کے سمجھ عطا فرمائے. لہذا اج تانا دیتا جاتا ہے تے نمازیاں دا اج تانا دیتا جاتا ہے جہاد دا اج تانا دیتا جاتا ہے تو داری مبارک دا اج تانا دیتا جاتا ہے جمامہ شریف دا. اللہ کی معاف فرمائے اس قدر بہودہ الفاظ سے نال پکاریا جاتا ہے خدا شاہد ہے دل دہل جاتا ہے کہ لوگوں اس اللہ کی جواب دینا ہے. تو بہرحال بات کو نہ دوستوں کے واسطے اس کا یہ دین جو بچنے ہوئے نے پرواہ نہیں کرنی فکر نہیں کرنی کل جب آج یہ دنیا جو برتانے دیں نا تو کل وقت پتہ کیا آنا ہے رب نے ارشاد فرمایا کل یہ پچھتاوے جو ہوئے اور وہ لوگ جن اللہ کی رضا کی خاطر ہر مشکل کا سامنا کیتا جب انہوں نے فرمایا جائے گا نا ادخلوها بسلام داخل ہو جاؤ سلامتی والی جگہ دے اندر سلامتی دے نال ذالک یوم الخلود اور یہ جگہ تہاڈے واسطے ہمیشہ ہمیشہ واسطے دے. تو پھر وہ لوگ کہیں گے ہائے افسوس بلکہ یہ بات میں عرض کرتا جاؤں کل جب اللہ پاک جنتیوں میں جنت دے جہنمیاں میں جہنم کی بھیجے گا نا تو پھر جنت کے لیے نا اوپر ہے جنت اسے نہیں بولنا اوپر ہے نیکی کی تعلیم بول کے فائدہ جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے. جنتی اوپروں جان گے جہنم والے تو پھر پہچانن گے جہنمیاں کو پہچانن گے اللہ تے جہنمی کی کہیں گے یار ساڈا تے جو سانو سمایا گیا سی نا کہ مڑ جو بڑے کما دو اسی نہیں مڑے اسا تو اپنا انجام پا لے تسی سناؤ. جنتی کہیں گے ساڈے تے اللہ نے اپنا بڑا کرم کر دیا ساڈا ایمان سی یقین سی جو رب کریم فرمایا با توفیق الہی اسی کام کر دے کہ اج اللہ نے ساڈے تے اپنے فضل دے نال ساڈے اللہ دی بات نہیں رب کریم اپنے فضل دے نال سانو جنت عطا کر دی ہے. پھر جہنمی کہیں گے تو جنت دی نعمتاں وچ کو پانی کو وغیرہ سانو دے دیو. پھر جنتی کہیں گے نا نا اسی او ماں جنہاں نو تسی دنیا دے اوپر طرز و تشریح کر اج ساڈے کول منگدے ہو جو اللہ سانو نعمتاں دتی ہے نا جہنمیاں واسطے حرام نے ہے جی اللہ اکبر. تے کل خدا شاہد ہے اپنے مقدمہ دی تسا ناز کرنا ہے اج گھبرانا نہیں اج پریشانی ہونا تو کسی دی تنظیم سن کے راہ ہدایت نو راہ حق نو سیدھی راہ چھوڑ نہیں دینا. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ.